واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حضرات، آپ مجھ سے پیش کر میرے محترم بھائی اور حضرت مولانا اللہ فاروقی صاحب کا جو اور اسی طرح میرے ساتھ میرے ایک اور بھائی اور دوست حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب یزدانی کا خطاب آپ سنے. میں ان دونوں پرجوش مقرروں کے درمیان آپ کی خدمت میں دو چار باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس لحاظ سے کہ میں تھکاوٹ کی چیز اور زیادہ نہیں کر سکتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں گجرات سے واپس آیا ہوں اور یہاں لاہور سے آپ کے یہاں حاضری سے پہلے 2 گھنٹہ میرا خطاب تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے احباب کے علاوہ جو میرے دوست یہاں اور تشریف لائے ہیں انہیں ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی دین ہماری مشترکہ ہوتا ہے. یہ کسی کی اجازت نہیں. اس لحاظ سے دین کے معاملے میں کوئی تعصب اور حق ترجیح اختیار نہ کرنا چاہیے. اس لیے آپ وہ حضرات جو نکتہ چینی کے لیے اور کچھ نادرست جذبات لے کر تشریف لائے ہیں، میں اگر وہ اجازت دے تو ان کے دلوں کے دروازوں پہ دستک دوں اور ان کے سامنے 2-3 باتیں انتہائی احترام، محبت اور پیار سے رکھوں اور پھر ان سے یہ درخواست کروں کہ آپ گھر جا کر ٹھنڈے دل، ٹھنڈے دماغ اور اس بات کو اپنے ذہن سے نکال کر کہ کہنے والا کون تھا اور اسٹیج کس کا تھا، اور اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ دین حق گرمی اور تعصب سے روکتا اور سر کو فراست کی دعوت دیتا، غور و فکر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ دین کا اس سے صرف ہماری دنیا کا مفاد ہی وابستہ نہیں بلکہ ہماری آخرت بھی اس سے وابستہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو درست انداز سے نہ سمجھا تو ہماری عاقبت تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، اور ہم جتنے نیکی کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ،
چاہے حج ہو چاہے زکات، چاہے صدقہ ہو چاہے خیرات، نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں ہمیں سرخروئی حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے کیا ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نیکی کا کام بھی کرے اور ہمیں ثواب بھی نہ ملے، محنت بھی کرے اور ہمیں اس کا کوئی بدلہ بھی حاصل نہ ہو؟ میرے خیال میں کوئی بھی عقل پر اور دانشمند آدمی ایسی بات سوچنے کا روادار نہیں ہو سکتا۔ اسی بنیاد پر میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مانو نہ مانو چاہے جہاں اختیار ہے، بنوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ سننے کے لیے تشریف لائے ہو اور جو یہاں تشریف فرما نہیں ہے ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سن لے، بات اگر اچھی لگے مان لے، نہ اچھی لگے نہ مانے۔ اگر بات ان کے دل کے دستک میں اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑے تو اپنے عالم سے اپنے مولوی سے سوال کر کے پوچھ لے، تسلی اور تشفی کرے، اور اس وقت تک بات کو ترک نہ کرے جب تک کہ پورا اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی، دین نہ میری وراثت ہے نہ تیری، اس کو نہ میرے باپ دادا نے پیش کیا ہے نہ تیرے باپ دادا نے، یہ نہ میری جاگیر ہے نہ کسی اور کی۔ دین تو نام ہے رب کے قرآن کا اور مدینے والے کے سرور کا۔ اس بات کو یا تو ہم یہ کہیں کہ دین اللہ رسول کی بات کا نام نہیں بلکہ کسی اور چیز کا نام ہے، اس پر یاد کریں۔ اس پر اگر بحث نہیں ہے اور ہم مانتے ہیں کہ دین صرف اللہ رسول کی بات کا نام ہے، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ دین کے جس معاملے میں ہمارے یہاں اختلاف ہو جائے اس مسئلے کے بارے میں اللہ رسول سے پوچھ لیں؟ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف جن کے درمیان واقع ہو وہ لوگ سیانے ہو، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپس میں اختلاف کی وجہ سے شدت پیدا ہوتی ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے، یہ قدرتی بات۔ لیکن جب ذرا معاملہ بگڑنے لگتا ہے تو سیانے کہتے ہیں یار کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ چلو محلے میں کوئی چودھری ہے کہ نہیں، بستی میں کوئی بڑا رہتا ہے کہ نہیں، شہر میں کوئی معتبر آدمی موجود ہے کہ نہیں؟ اگر ہے دونوں لے کے اپنے جھگڑے کو اس کے پاس لے چلو، جو وہ فیصلہ کرے اس کو مان لینا۔ اگر دو پڑوسی اپنی دیوار کو بنانے پر جھگڑ پڑتے، ایک کہتا ہے یہ حصہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، جھگڑا ختم، جھگڑا پھر بھی باقی ہے۔ اگر کوئی زیادہ بندے مارے دوسرے کے کچھ زیادہ زخمی ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے بندے مار کر آپ اس کو مسئلہ بنوا لیں، جھگڑا پھر بھی باقی رہے گا۔ اور جن کے دونوں کر گئے وہ کہیں گے اچھا ہم کو بھی جب موقع ملے گا بدلا لے گے، کیوں کہ وجہ نکاح سبب اختلاف باقی ہے، اور جب تک سبب اختلاف باقی ہے
جتنی جی چاہے لڑائی ہو جائے اختلاف ختم ہو سکتا. ایسے عالم میں اگر کچھ سیانے عقل مند دیرن ذہین سمجھدار لوگ وہ کیا کہیں گے نہ کرو، مرو گے، زخمی ہو گے، لوگوں کو تماشا دکھاؤ گے، لوگ کہیں گے ہم بھائی ہو کے لڑتے ہیں، دونوں پر لوگ برے الفاظ استعمال کریں گے. عقل کی بات کرو، دونوں محلے کے کسی چودھری کے پاس چلے چلو، جو محلے کا بڑا سمجھدار ایماندار دیندار عقل مند آدمی ہے اس کے پاس جا کے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، اس کو کہو ہمارے درمیان یہ اختلاف ہو گیا ہے، تو ہمارا مسئلہ حل کر دے. وہ عقل مند دانشور آدمی اگر بہت عقل ہوا جس کے پاس فیصلہ لے کے جاتے تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں فیصلہ کب کرتا ہوں جب تم مجھ کو مانو کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو پھر مانو. اس کا اقرار کرو، میرے فیصلے میں تو کبھی کہنا ہے. اور اگر عقل کو زیادہ ہی ہوا تو وہ کہے گا تم میرے پاس اپنا جھگڑا لے کے آئے ہو، میں فیصلہ کرنے سے پہلے تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ دونوں فریق مجھ کو چٹان کے دستخط کر کے دو، لکھ کے دو کہ میری کہی ہوئی بات کوئی فریق ٹالے گا، جو فیصلہ میں کروں گا وہ مانے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کا کوئی مت. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو لکھوا دیتا، دونوں فریق لکھ کے دیتے، دونوں کی بات سن کر جن کو حق سمجھتا ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ کر دیتے. نتیجہ کیا ہوگا؟ چاہے اس کو تکلیف ہی پہنچے جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری دنیا کے عقل مندوں کا دستور ہے، اور اگر اس دستور پہ عمل نہ کیا جائے تو دنیا کی کسی گلی، کسی محلے، کسی قصبے، کسی بستی، کسی شہر اور کسی ملک میں عمل قائم ہو سکتا. بڑی بات ہوتی ہے جو لوگ پنچایت کو نہیں مانتے وہ عدالت میں چلے جاتے ہیں. عدالت بھی اصل میں فیصلہ دینے کے لیے ہوتی ہے، جھگڑے کو نمٹانے کے لیے. اور یارو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اپنے پرندالے کے مسئلے پر جھگڑے کو پھول نہیں دیتے، اپنے معمولی دنیاوی معاملات کو نپٹانے کے لیے کسی بڑے کو منصف مان کر اس کے پاس جا کر اس کو اپنا جھگڑا سنا کر اس کے ذریعے اپنے فیصلے کروا دیتے ہو. کیا دین ہی اتنا یقین ہے کہ اس کا کوئی پتا نہیں رہا کہ وہ اپنے سارے حاصلوں کو لاؤ اور اس بڑے کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو جو فیصلہ تو کرتے ہمیں منظور ہوگا، اور بڑا بھی وہ جس کو تم نے لکھ کر نہیں دیا بلکہ پیدائش کے دل اور موت تک جس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم نے یہ گواہی دی ہے کہ مدینے والے تجھ سے بڑا نہ زمین کے اوپر کوئی ہے نہ آسمان کے نیچے کوئی ہے. اتنا بڑا مان کر اتنا بڑا جس کو میں نے اور تو نے بڑا نہیں بنایا، آسمان والے نے جس کے بارے میں کہا میرا فاصلہ اللہ کا ذکر تجھ کو بڑا سامنا بنایا ہے. کیوں نہیں آتے اپنے سارے مسئلے اٹھاتے اور اس بڑے کے پاس جاتے اور جا کے کہتے کالج کے پاس اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو مسئلہ تیرے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، تیرا خوبصورت فرمان کیا کہتا ہے. جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے.
کہ آسمان والے نے کہا کہ دنیا کے منصف کا فیصلہ نہ کرنے والا وہ تو برادری میں دکھو بنے، اس کا تو معاشرہ کا پانی بنتے، اور میرے محمد کا فیصلہ نہ ماننے والا آسمان والے نے اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو دین کے معاملے میں تیری موت کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے وہ تیری امت میں سے کہلانے کا حق ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اگر مکان کے لیے لڑنے والا وہ بڑا نیکو ہے اور دین کا نام لے کے لڑنے والا اس سے بڑا نیکو کون ہو سکتا؟ آؤ ایک ایک مسئلہ اٹھاؤ، ایک ایک مسئلہ جس کو تم نے اختلاف سمجھا ہوا، ایک ایک مسئلہ لو، اللہ سے پہنچا کے رحمت کائنات کے فرمان سے پیش کرو۔ اگر اللہ کا قرآن تعین کرے، نبی کی بات تعین کرے، اس کو مان لو۔ اللہ کے قرآن سے تعین نہیں ہوتی، محمد کے فرمان سے تعین نہیں ہوتی، اس کی طرف پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا صلی اللہ مطلب ہو گیا۔ لڑائی کی کیا بات ہے؟ جھگڑا تو ہو گئے جس کے پاس کوئی بڑا موجود کیا کہتے ہیں، کسی کے گھر قیامت آ جائے، خدا نہ کرے، ان کا بڑا بن جائے، چھوٹے جھگڑے آپس میں لڑتے ہیں تو محلے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے لڑتے ہیں کہ ان کا بڑا کوئی نہیں رہا، یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں ان کا بڑا کوئی، اور اللہ کے بندوں جن کا بڑا موجود ہو وہ لڑا، لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور لڑکا وہ ہے مولانا فاروقی صاحب غصے ہو رہے تھے، ان کا آج کا ہے کہ کیوں گرد سے مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں کہ اعلیٰ اور قادر نہیں ہوں میں، آج کی کسی نے حق برداشت کرے، حق ہوتی ہے برداشت کرنے کی، اگر برداشت کرنا بھی بڑے کمال کی بات ہے۔ میرے ایسا آدمی گالی سن کے بھی یہی کہتا ہے کہ کتنے شیریں ہے تیرے لگ کے رکھی، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ مولانا فاروقی جیسا آدمی گالی سنتا کہتا تھا سب نہ آلے ہم کیا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، جو کان کاٹے گا ہم اس کا کان کاٹتے ہیں، جو ہاتھ کاٹے گا ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم جو جی چاہے کر لو، جتنی جی چاہے گالیاں دے لو، ہم سن کے تمہیں جواب میں کچھ نہیں کہتے کہ شاید ہمارے نامہ اعمال میں تمہاری گالیاں ہی ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ تم اپنی بات کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کر لو، گالی دینے سے مسئلہ کبھی حل کرنے دینے سے برانیاں کی گل پوری ہو جائے، بندے کی بات کبھی تانوں دینوں سے پوری۔ ابھی میں یہاں آیا، تھکا ہوا تھا، ایمانداری کی بات ہے، میں صرف آدھی لگوانے آیا، مجھے میرے بھائی ایک پمپلٹ دکھانا شروع کر لیا، پمپلٹ کھانا ہوگا، تانے دینے کی کیا بات ہے؟ گالی دینا، الزام دینا، یہ بھی نہیں بچتا، یہ کوئی بڑا کام ہے؟ یہ تو اس کی بات ہے، زبان کی ادنا کی حرکت، ہاتھ کی معمولی کی چمبک جو جس کو جی چاہے گا، لیکن ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی تانے دینے سے بات نہ کرو، قرآن حدیث سے بات کرو، دلیل سے بات کرو۔
میلاد نہیں مانتے، نہیں مناتے، آج یہ آج کا جلسہ کیوں کر رہے کو بات بناؤں؟ یہ کیا بات ہے؟ اس سے کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتا ہوں، بات سے نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں چیلنج نہیں، کوئی مناظرہ بازی نہیں، ایک بات کہہ جاتا ہوں، یہاں موجود ہے میرے ساتھی بھی، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، میں کہتا ہوں بات دو ہڑتی ہے، تم کہتے ہو میلاد نہیں مناتے، میں بھی کہتا ہوں نہیں مناتا، میں بھی کہتا ہوں میلاد میں انصاف نہیں کرتا، تم کہتے ہو یہ برا کی بات ہے نہ منانا، یہی ہے نا بات، میں کہتا ہوں اگر یہ نہ منانا گناہ کی بات ہے تو محمد نے کیوں نہیں منایا؟ محمد کے صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بات ہو جاتی ہے۔ اور اس کا جواب گالی سے نہیں، دلیل سے، اس کا جواب گالی سے نہیں۔ میں پوچھتا ہوں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کس کو کہتے ہیں میلاد؟ حضور کے یوم اور ایک بات کہتے ہوں بہت زیادہ کرنا، میں اگر اس سے والی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ ہم کو دعائیں دو کہ تمہیں قاتل بنا دیا، ہم کو یہ میلاد کا نام بھی ہم نے تمہیں سکھایا ہے، تم نے 7 برس پہلے تک اس کا نام 12 وفات رکھا ہوا تھا، کہا کہ نہیں؟ اور کچھ سمجھداری والوں تمہیں معلوم ہے، یاد آ گئی، آج سے 15-20 سال پہلے اس جلوس کو عید میلاد کا جلوس نہیں کہتے تھے، باقی کہنے شروع کیا نبی کی بات کو مجھے جاتے ہو، یہی کہنے شروع کیا ابھی، اب اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب آخر تک نہیں دیا، نام بدل دیا، نام بدلنے سے حقیقت نہیں تبدیل ہو جاتی۔ میں پوچھتا ہوں ایک لمحے کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، آج کی جدید سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی ولادت باصحابت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب تو وہ بالکل ہندوستان نے یہ کر دیا ہے کہ آپ دن نکال لیں، 10,000 سال پہلے کی تاریخ نکالنے جائے، صحیح تاریخ نکلائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ انقلاب مسلم کی ولادت کا دن تاریخ کی کتابوں میں مطلب کا طور پر موجود ہے کہ 100 بار کریں، 100 بار کے دن کو بالکل ہندوستان کے اوپر رکھا جائے تو 100 تاریخ کے علاوہ کوئی دوسری تاریخ نکلتی ہی نہیں، کوئی دوسری تاریخ 9 کو وفات پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اور جلوس تم آج بھی 12 ہی کو نکالتے، جلوس تم آج بھی اس کو نکالے دو، یہ رب ایک سال بعد سیدھی جڑ کی بات کریں۔ میں کہتا ہوں میلاد ہی کا صحیح، یہ بھی نام ہمارے نام پر، میں کہتا ہوں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ دن کبھی آیا ہے کہ نہیں؟ کتنی مرتبہ ہے؟ 63 پر 63 بار نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی مبارک میں یہ دن آیا، چھوڑ دو 63 سال کی بات کی تمہیں لگی بات ہو، اور کئی سال نبوت کے دنوں میں بھی تو یہ آیا ہے جن کے نہیں، 23 پر جو لاہور کے نہیں، پاکستان ہندوستان کے نہیں، ساری کائنات کے علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان کو کہو دنیا
کسی ایک کتاب سے دکھا دو کہ سرکار کائنات کی اپنی ولادت کا دن منایا ہو. ایک کتاب کسی ایک کتاب 10-20-40 کتابوں کا حوالہ نہیں تھا. قرآن کا بھی نہیں بولتا, بخاری کا بھی نہیں بولتا, مسلم کا بھی نہیں بولتا, ترمذی کا نہیں بولتا, ابن ماجہ کا نہیں بولتا, ابو داؤد کا نہیں بولتا کہ یہ حدیث کی کتابیں. اور جو کسی پرانی کتاب عربی کی کسی کتاب میں نکال کے دکھا دو کہ سرمایہ کائنات نے اپنی ولادت کا دن بنایا تھا. میں کہتا ہوں اور کہتے ہوئے سب سے پہلا آدمی جو اس بارے میں اشتہار نکال کر اپنی توبہ کا اعلان کر کے تمہارے خدیوں کو ہاتھ لگا کے تمہارا شکریہ ادا کرے گا وہ میں ہوں گا. کیوں کہ میرا کام مذہب کے بارے میں تعصب کرنے نہیں بلکہ محمد کی سنت کی پیروی کر رہا ہے. صلی اللہ ہو. میں تو سمجھتا ہوں فلاح نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد کسی مومن کو یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ زبان سے حرفے کے جواب نکال. اور اگر سرور کائنات نے یہ دن نہیں بنایا اور یہ کام اچھا تھا تو پھر تمہیں کہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ اچھا ہے؟ اور سنو, سرور کائنات کے بعد کتنی بات اتنی معمولی سی بات سے پکڑ سکتی ہے. بتلو نبی کے بعد کون نبی کی عمر کا حکم کرو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی وہ صدیق کہ رحمت کائنات سے جب پوچھا گیا من عبد اللہ سے لے کر یا رسول اللہ کالین کے کاروبار تجھے سب سے زیادہ روئے زمین پہ محبوب کون سے؟ رحمت کائنات نے کہا یا صدیقہ ہے یا صدیقہ کا باپ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. کہا کہ صدیق نبی کا یار غار تھا کہ نہیں تھا یا لوگوں کی کہتے تھے کہ قسمت کا بات یا پھر کے کہو کہ حضور کا پیاری تھا مطلب یا بہت شوق تھا اور یہاں کا حکمران تھا. کسی مسجد کا مولوی مسجد کا مولوی نہیں تھا کہ وہ کوئی کام کرے تو کسی کو پتا کرے, وہ کوئی کام کرے تو کسی کو سرور کائنات کو اس سے محبت ان کو سرور کائنات اتنی محبت کہ زندگی میں جب امام کائنات کے تخت مبارک میں اپنا ہاتھ رکھا نہ لمحے بھر کے لیے خود جواب جدا رہنا گوارا کیا نہ رسول نے دعا کرنا گوارا کیا. یہاں تک نبی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. عثمان آنکھوں سے آنسو کو پوچھ لو, سر کو اٹھاؤ, آقا آج اتنی بڑی طاقت سے محروم ہو گیا. فرمایا عثمان تجھ کو کیا پتا کہ تیرا آقا تجھ پہ کتنا راضی. کعبے کا رب گواہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی یک بار دیکھ رہے تجھ کو دیتا جاتا انکار نہ کرتا. وہ عثمان اپنے دادا نبی کے بعد حکمران ہوا کہ نہیں؟ اس کی زندگی میں یہ دن کبھی آیا کہ 11 مرتبہ تم ایک مرتبہ اس 11 سے یہ نہ کہہ دینا 11ویں ثابت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ کا تم بتلا دو, ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ. اب کوئی لڑائی کی بات ہے, یہ جھگڑے کی بات ہے. ایک مرتبہ پھر فاطمہ الزہرا کا شوہر حسنین کا باپ نبی کی مسجد خلافت میں بیٹھا. 4 مرتبہ اس کے زمانے میں نبی کا دیدار منایا. ایک مولوی کو دلیل بھی ملی تو کہا
جو اما ملی تو کہاں ملی؟ میرے جرم خانہ خراب کہا کیا بگا کس نے بنایا؟ نبی نے، نبی کے یار غار نے، نبی کے وزیر فاروق نے، نبی کے داماد عثمان ذوالنورین نے، نبی کے داماد فاطمہ کے شوہر علی حیدر نے رضوان اللہ علیہ. یہ وہ ہے جن کے بارے میں آسمان والا کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اور جن کے رب راضی ہوا ان سے دلیل نہیں پکڑا تھے. کہنے لگا نبی کو دل بنایا کس نے؟ ابو لہب نے. یہی دلیل سے پہلے سن لے، دلیل تیری یہی ہے کہ ابو لہب نے دل بنایا. اب ابو لہب جنہوں نے نہیں بنایا ان کے متعلق نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جس نے تیرے کو قول بنایا اس کو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب امرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی آسمان والے کی لعنت ابو لہب پہ نازل ہوتی رہے گی. تجھ کو دلیل کے لیے ملا تو کون ہے؟ بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ. اور ہمارے شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ بہت کثرت سے یہ شعر کھا کرتے تھے، بندہ پرور منتفی کرنا خدا کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، اپنی جفا کو دیکھ کر. بندہ پرور منتفی کرنا خدا کو، خدا کی بات کر. کس بات کریں؟ میں اس ٹاؤن شپ میں جو لاہور کا حصہ ہے یہ بیٹھ کر اعلان کرتا ہوں 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 10 مہینے 1 برس 10 برس 11 برس 12 میں تو بھی میری بھی تر جاتی ہے. 12 برس لے لو، ساری کائنات رکھے، نبی سے دکھا دو، نبی کے چاروں یاروں سے دکھا دو. ہم شکریہ الگ کریں گے، جلوس الگ دکھا دیں گے. اگر نہیں ہے تو سن لو، اس پر بھی سن لو. کہتے کیا؟ کہتے ہیں نہیں نکالا، نہیں کوئی بات ہے تو اچھی ہے، کوئی بری بات تو نہیں. چلو نہ نکالا صحیح. میرے بھائیوں میری بات کو دل میں لے کے جانا. میرا پھر ایک بات مجھے یہ سمجھاؤ کہ دین رحمت کائنات پہ مکمل ہوا کہ نہیں؟ تم کہتے ہو گیا، میں کہتا ہوں اگر ہو گیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مکمل ہو گیا، ایک اچھی بات کا دین میں ذکر ہی نہیں آیا؟ نہیں سمجھ آئی بات. اور یہاں یہ کہو کھل کے کہ دین نبی کے مکمل نہیں ہوا. میں یہ مکمل کی بات کی تمہیں سمجھا ہوا ہے. اور وہ کیا بات ہے؟ سیدھی بات ہے. مکمل کس کو کہتے ہیں؟ مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں. یہ پیالہ لبالب بنا ہوا ہے مکمل طور پر. کون سا پیالہ؟ وہ پیالہ جس میں پانی کا ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش بولو. اور وہ پیالہ جس میں پانی بھرا ہو لیکن اس میں چند قطرے پانی کے اور پڑ سکتے ہو، اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا
اس پیالے کو مکمل طور پر بھرا ہوا، مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں ایک قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش باقی نہ۔ اب قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، میں نے دین تیری زندگی میں مکمل، تیری زندگی میں مکمل، بولو نبی کی زندگی میں مکمل ہو گیا۔ اب مکمل کا معنی کیا ہے؟ مکمل کا معنی یہ ہے کچھ مسئلے تو بیان ہو گئے، کچھ باقی رہ گئے، یہی معنی ہے۔ اگر کوئی یہ معنی ہے تو پھر مجھے بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا کیسے ہو گیا؟ پھر وہ کیوں جھوٹا؟ اس نے بھی تو یہی کہا ہے کہ کچھ مسئلے حضور نے بیان کر دیے، کچھ باقی رہ گئے تھے جو میں پوچھتا ہوں، اللہ نہ کرے تمہارا یہ عقیدہ، لیکن میرے بھائیوں کبھی سوچو تو صحیح کہ بھولے پن میں کہیں تم نے بھی تو یہی عقیدہ نہیں رکھا ہوگا۔ کہتے ہو یہ کام اچھا ہے، دین کا ہے، لیکن نبی کے زمانے میں یہ کام اترا نہ، قرآن میں اترا نہ محمد کے فرمان ہوتا ہے دین کا، ہے بولو ہے دین کا۔ پھر مطلب یہ ہے یہ دین کی بات نبی کے بعد پہلے پتا چلتا ہے وہ قرآن میں ہوتی ہے یا نبی کے فرمان میں ہوتی ہے، بعد میں پتا چلا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بات دین میں بعد میں آئی، یہ بات دین میں بعد میں آئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں تھی، اس نے آگے دین کو مکمل کیا تو پہلے دین مکمل ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ نہ پوچھو تو نہیں آپ نے بہت کہا کہ اگر یہ بات دین کی تو نبی نے کیوں نہیں بدلائی، قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ اگر دین مکمل ہو گیا تو بعد میں یہ وحی کس میں نازل ہوئی ہے، کس نے بیان کی ہے؟ اور اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہمارے دین کا نام لے کر اس وقت کو لوگوں کے سامنے رکھا جس سے آمنہ کے لال کی مور نہیں لگی ہوئی، وہ دین کی بات نہیں، وہ شیطان کی بات ہے۔ اس کی مثال چھوٹی سی ٹاؤن شپ کے لوگوں، تم سیدھے سارے لوگ، ایک سیدھی ساری تمہیں مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی سبزی خریدنے کے لیے یا ایک بھائی سے کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے، ایک اتنا لمبا بچہ بڑے خوبصورت رنگوں کا، ہمارے رشتے آگے بڑا اعلیٰ آرٹ پہ کر اعلیٰ رنگ سے چھوڑے سارے آدمیوں کی اس سے جوڑے لگی تھی۔ وہ جا کے کہتا ہے یہ بچہ میرے دو بھاؤ دے دیں، اور کیا کہے گا کباب والا؟ کہے گا یا پاگل ہے یا کیا لکھا ہے، یا پاگل ہے یا اس کا منہ دیکھتے ہیں کیا ہے کیا کہتے ہیں یہ 5 روپے کے نوٹ میں تو تک لا دیتے ہو، میں اتنا بڑا کاغذ دے کے رسوئی نہیں، یہ اس سے اچھا ہے، اس کا رنگ خوبصورت، اس کی چھپائی اچھی، اس کا کاغذ اچھا۔ وہ کیا جواب میں دے گا؟ بیوقوف، کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی موت چلتی ہے، کاغذ نہیں چلتا، حکومت کی۔ اور اللہ کے بندوں، 2 کروڑ تمہارے خوبصورت بنائے ہوئے کاغذ سے نہ خریدے جائے، اور تم نے جنت کو اپنے خود ساختہ بناوٹی عملوں سے چاہ کے خرید لیا جائے۔ مطلب اگر تمہارے بنائے ہوئے عملوں سے جنت مل جائے تو محمد جنت کے دروازوں پہ کھڑا ہو کر اپنے رب کو کیا کہے گا؟ اگر تم نے کن عملوں کی بنیاد پہ جنت بھیجی تھی تو مجھ کو کیوں بھیجا تھا؟
پاکستان میں ایسا نہیں آیا جو بغیر جوتے کھا کے گیا. اس کی موت کے بغیر دنیا کے اندر سکہ دھولی کا نہیں کر سکتا. اب سمجھ آ رہی ہے کون سکے لوگوں کے لیے؟ اس حکمران کی موت کے بغیر دنیا کے اندر چولی کا سکہ نہیں کر سکتا. اور کائنات کے ایمان کی موت کے اندر دل کے اندر سکہ کیسے چلا دیا ہے؟ بات ٹھیک ہے. یا کہو کہ سرور کائنات کے مہر کی کوئی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو عاشق بھی کہا. پھر دیکھو ہمارا ہے سنو بات ہمارے مطلب کی بات. آخری بات کہتا ہوں دعوے تم کہتے ہو اور جن کو محبت ہوتی ہے تو شور نہیں مچاتے وہ چھپا. ہم نے کہا ساری کائنات کے نبی کو اکٹھے ہو جائے کوئی ایسا مسئلہ بیان کرے جس سے آمنہ کے لال کی موت نہیں ہے کعبے کے لال کی قسم ہے ہم اس کو ٹکرا دیں گے. ہمارے کے مسئلہ محمد عربی کی بات کرا دیں گے. ساری کائنات اپنے مولوی کہے علماء کہے مہذب کہے خطیب کہے امام کہے کائنات کا تاجدار تک ہے کسی کی نہ مانے. کیوں نہیں مانے؟ کہ جی اس سے لگا ہے جی کلمہ اس کا پڑا ہے مالا اس کی جڑی ہے نام اس کا لیا ہے ہر کوئی مانا ہے تو محمد کے نام کی موت ہو. اور اگر نام محمد کی موت نہیں ہے ساری کائنات کی موت لگی ہوئی ہو ہماری گردنا کو کاٹنا جا سکتا ہے. دنیا کی کسی موت کے سامنے ہماری گردن کو جھکایا نہیں جا سکتا. ہمارے پیار کا تقاضا ہے ہمارے پیار کا تقاضا ہے تمہارا پیار شیخ سادی کی حکایت والا پیار ہے کہ جتنے دیکھی تمام پرانا تو سے گزاری ساری رات. یہ تمہارا پیار ہے جی. یہ بھی ہے ہمارے دوست تارا شورے چلا کرتے تھے وہ بڑا شیر پڑا کرتے تھے. کھیر پکائی جتن سے چڑھا دیا چلا آنا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول بجا. ہمارا پیار اس طرح کا پیار ہے. شیخا بھی نے کہا ایک آدمی طرح دادا ان میں عشق ہوتا ہے. ایک خاتون جا رہی جس کے پیچھے پیچھے چل رہا وہ شریک دادی اس کو دیکھا بابے کی مسکاری کرتے رہا تجھے کیا کہنا میں عاشق ہو گیا. دیکھا تم نے کہا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت عورت کری. دیکھا اچھا اس نے کہا میرے پیچھے تو میری بہن مجھ سے بھی خوبصورت آ رہی تھی. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا زور کا تھپڑ مارا. اس نے کہا اگر عشق کا جاؤ میں سچا ہوتا تو پیچھے پلٹ کے دیکھنا گوارا نہ کرتا. اور ہم سے سنو عشق ہم نے اس سے عشق لگایا ہے ہم نے اس کو اپنے چی میں بتایا ہے کہ جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا ہے کہ وَأَحْسَنَ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ کا قد خلقت کما تشاء کہ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور تجھ سے حسین وجود کسی ماں نے کبھی ذرا نہیں. جس نے اس کو دیکھا ہے اب وہ تیری لجوں میں عاشق کیسے ہو جائے. ہر بیٹے بھی نہیں. مجھے ایک دفعہ ہے یہ ہماری پہلا کرسی یہ بڑا خطرناک آدمی ہے. یہ کو بالکل آگے اٹھا کے لایا ہے بیٹے کو بندوق لے آیا ہے اور مجھے نہ مارنے کہا میں چھڑ سے یہ ایک دفعہ دے دیا ہے کہنا میرا ریزر آنا تھا. میں نے کہا آپ کو کہا نصیب نہیں ہوا کہ ہم جا رہے ہیں راستے میں آئے یہ کروایا بیٹھا ہے.
اوپر بڑا پکڑ بیٹھا ہوا اور توار کہہ رہا ہے میرے پیر دیا زلفا چھلے ہی چھلے. اور میں نے کہا پیر نے تو ٹھیک کروائی ہے یہ زلفوں کا سیدھا نقشہ ہے. اللہ خروکی جانا آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا کہ ہر سامنے گھر پنجابی میں کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پیر دیا زلفے اور چھلے ہی چھلے. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی بات ہے. ہمیں یہ فلسفہ سمجھ ہمیں نہیں آتا یہ سمجھ. اب بات سیدھی بنی ہے. ہم نے تو ہمارے کائنات کا چہرہ پر نور دیکھا. اب اس چہرے کو دیکھنے کے بعد کسی اور چہرے سے دیکھنے کی حسرت باقی اور میں عموماً کہا کرتا ہوں ابھی باقی لوگ ہمارے لوگ ہمارے آدمی ہم نے ایک ہی سے جی لگایا. ہم نے ایک ہی سے جی اور اس کی محبت اتنی ہمارے دل میں بس گئی ہے کہ اب چھوٹے سے دل کے اندر کوئی دوسرے کے لیے جگہ باقی دل چھوٹا ہے. اور یہ سارے کا سارا آمنہ کے لال کی محبت ہے. اب اس میں کسی دوسرے کی محبت کا قطرہ بھی ڈلنے کی گنجائش ہے. تمہارا دل ماشاء اللہ گجرات کے پٹھے جتنا ہے جس میں ان کی بھی محبت ہے اور چورے شریف سے لے کر سسور شریف تک سب کی محبت ہوئی ہوئی ہے. تمہارا دل بڑا ہے. ہم تو اس کو برا نہیں کرتے. ہم برا ہمیں نہ خدا کا دیکھنے کی تو راضی دیکھا لیکن تمہیں تو بھارت ہو کہ تم نے لیکن میں اپنے کائنات کے تاجدار کی توہین سمجھتا ہوں کہ جس چیز میں وہ بستا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی بتا لوں. میرا یہ دل گوارا میں اس پریشانی کو اپنے رب کے فائدے کے خلاف کسی دوسرے کے فائدے سے سجانا کا سمجھا کہ اس سے میرے رب کی توحید کی توہین ہوتی ہے. اسی طرح میں نے اپنے دل کی محبت میں نبی کی محبت کے بعد کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا. بات بالکل سیدھی ہے اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا. لڑائی جھگڑے یہ علماء کی شان نہیں ہے اور علماء اگر اپنی زبانوں کو تلواریں اور اپنے کلموں کو پولیس کی لاٹیاں بنا لیں تو پھر علماء میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. علماء کو بات دلیل کے ساتھ کرنی چاہیے. اور میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے جتنے جھگڑے ہیں ان کو اکٹھا کر لو. رب کے قرآن کی بارگاہ میں لے چلو. محمد کے فرمان کی بارگاہ میں لے چلو. جس کا قرآن ساتھ دے وہ سچا جس کا نبی کا فرمان ساتھ دے وہ اور جو اس میں نہیں دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دین بنا کے منوا سکتی. آخر دعوانا الحمدللہ.